الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے. ہمارے بہت سے خوش نصیب بھائی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں پہنچ گئے ہیں تاکہ ساری دنیا کی چیزوں سے منہ موڑ کر صرف اللہ سے لو لگائیں، صرف اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ کا ذکر کریں. ہمیں اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے موقع نہیں ملا، لیکن ہمارے لیے بھی موقع ہے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ اپنے نامہ عمل میں نیکیاں جمع کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ کا ذکر سب سے افضل عمل ہے. اللہ کا ذکر سب سے افضل عمل کیوں ہے؟ علماء کرام اس کی دو وجہ بیان کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ دوسرے اعمال کی طرح اللہ کے ذکر کے لیے کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی وقت بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی شرط بھی نہیں ہے. نماز خاص وقتوں میں فرض ہے، اور خاص وقتوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اور نماز پڑھنے کے خاص طریقہ ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے چند شرائط ہیں. وہ شرائط ہوں تو نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی. ایسے ہی حج کے لیے بھی چند خاص شرائط ہیں، اور وہ سال میں ایک ہی مرتبہ کر سکتے ہیں، ہر بار نہیں کر سکتے. اسی طرح زکوٰۃ بھی سال میں ایک مرتبہ ہی فرض ہے. تو دوسری عبادتوں کے لیے ایک لمٹ ہے، اس کی خاص کیفیت ہے، اس کے لیے خاص وقت ہے. لیکن اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی لمٹ، کوئی حد، کوئی انتہا نہیں، جتنے چاہے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی عبادت کے بارے میں نہیں فرمایا کہ کثرت سے کرو، سوائے اللہ کے ذکر کے. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. نماز میں نماز پڑھنے کا تو حکم ہے قرآن میں، کثرت سے نماز پڑھو اس کا ذکر قرآن میں نہیں، حدیثوں میں ہے اگرچہ، لیکن قرآن میں نہیں. قرآن میں صرف ذکر کے بارے میں ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اس لیے اور اس کے لیے ذکر کے لیے کوئی خاص کیفیت نہیں ہے، کوئی خاص شرط نہیں. جیسے چاہے ذکر کر سکتے، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، جیسے چاہے آنکھ بند کر بھی ذکر کر سکتے. اور پاک ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، وضو ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، بے وضو بھی آپ کر سکتے، حتیٰ کہ ناپائے جنابت کی حالت میں بھی ذکر کر سکتے. ذکر کرنے میں کوئی گناہ نہیں.
ہاں صرف استنجا خانے میں جو ناپاکی کی جگہ ہے وہاں ذکر کرنا نہیں، تو چونکہ ذکر کرنے کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہیں، اس لیے اللہ کا ذکر سب سے افضل عبادت ہے۔ دوسرے بات حضرات فرماتے ہیں اللہ کا ذکر سب سے افضل اس لیے ہے کہ ساری عبادتوں کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ نماز کی روح اللہ کا ذکر ہے، حج کی روح اللہ کا ذکر ہے، ایسے ہی روزے کی روح اللہ کا ذکر ہے، اذان کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کا مقصد اللہ کا ذکر ہے۔ نماز میں ذرا غور کریں آپ، شروع ہوتی ہے نماز اللہ اکبر اللہ کے ذکر سے، اور اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ کا ذکر، رکوع سے اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ اللہ کا ذکر، سجدے میں جاتے ہیں اللہ کا ذکر۔ تو ہر اٹھک بیٹھک میں اللہ ہی کا ذکر ہے، کسی نہ کسی طرح اللہ ہی کا ذکر ہے۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو پڑھو مجھے یاد کرنے کے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے۔ ایسے ہی حج میں بھی قدم قدم پر اللہ ہی کا ذکر، لبیک کیا وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تلبیہ پڑھتے ہیں نا وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ایسے ہی بات شیطان کو کنکر مارتے اس وقت بھی کیا بول کر مارنا، اللہ اکبر بول کے مارنا، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اسی طرح سے روزہ رکھتے ہیں وہ بھی کیا ہے، اللہ ہی کو یاد کرنے کے لیے، اللہ ہی کو ذکر کرنے کے لیے، کیونکہ روزہ رکھنے والے کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسی لیے وہ کتنا بھی تقاضا ہو کھاتا نہیں پیتا نہیں، سخت پیاس لگ کے پھر بھی کھاتا نہیں، کیوں؟ اللہ کا ذکر ہے اس کے دل میں، اللہ کو یاد کیا ہوگا۔ تو چونکہ اللہ کا ذکر تمام عبادتوں کی جڑ ہے، تمام عبادتوں کی روح ہے، اس لیے اللہ کا ذکر سب سے افضل عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ بعض بزرگان دین کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر صرف عبادات کی روح نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کی روح ہے، جان ہے، کیونکہ حدیث مشہور ہے نا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک روئے زمین میں اللہ اللہ بولنے والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ ایک بندہ بھی اللہ اللہ بولنے والا ہوگا اللہ قیامت قائم نہیں کرے گی۔ اسی لیے جب قیامت قائم کرنے کا وقت آئے گا ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، خوشبودار ہوا، وہ ہوا سے ایمان والے آسانی سے جان دے دیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں صرف کافر ہی کافر بچیں گے، تب اللہ جو ہے قیامت کو قائم کرے گا۔ تو اللہ کا ذکر صرف عبادات کی ہی کی روح نہیں ہے بلکہ پوری دنیا پوری کائنات کی روح ہے، کیونکہ جب تک کہ اللہ کا ذکر رہے گا تب تک کائنات یہ دنیا باقی رہے گی، دنیا کا نظام باقی رہے گا۔ جب اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اب اللہ کے ذکر میں قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھنا وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ بولنا وہ بھی اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ بولنا وہ بھی اللہ کا ذکر۔ حدیثوں میں اللہ کے ذکر کے بے شمار فضائل ہیں۔ فضائل عمل میں ایک حدیث پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندے کے معنی میں، اور جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، وہ مردے کے معنی میں۔ مردہ بے جان ہوتا ہے، اس سے کیا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو سکتا، وہ دوسرے کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا اور خود بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایسے ہی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے وہ کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا، نیکی کا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ سے غافل ہے۔ وہ اللہ سے غافل ہونے کی وجہ سے نماز کا بھی خیال نہیں آئے گا، اسے گناہ سے بچنے کا بھی خیال نہیں آئے گا، لوگوں کا حق ادا کرنے کا بھی خیال نہیں آئے گا، گالی نہیں دینا اس کا بھی خیال نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کا ذکر نہیں، مردہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے
اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زندے کے معنی میں، کیونکہ اللہ کا ذکر ہے اس کے لگا ہوا ہے، اس لیے اسے نماز کا وقت آئے گا تو فوراً نماز یاد آئے گی، روزے کا وقت آئے گا تو روزہ یاد آئے گا، جب نامحرم سامنے سے گزرے گی تو اللہ کا خوف اسے روکے گا کہ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہمیشہ انسان کو زندہ رکھتا ہے، اس کے وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے اس کے اعمال زندہ رہتے ہیں، اس کی نیکیاں زندہ رہتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندے کے مانند ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردے کے مانند ہے۔ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث، جب بھی مدرسوں میں حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند میں بھی بخاری شریف ختم کرائی جاتی ہے تو سب سے آخر میں یہی حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، وہ دو کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں، ثقیلتان علی اللسان، اور وہ دونوں کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں، ان پڑھ آدمی بھی بول سکتا ہے اسے، جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، بالکل جاہل ان پڑھ، وہ بھی بول سکتا ہے، ثقیلتان علی اللسان، نہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے، وثقیلتان فی المیزان، حبیبتان الی الرحمن، وہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، وثقیلتان فی المیزان، لیکن ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ ترازو میں قیامت کے دن جب ہمارے نامہ عمل تولا جائے گا اس وقت بہت بھاری ہوں گے۔ وہ دو کلمے کیا ہیں جو بالکل ہلکے پھلکے ہیں اور اللہ کو بہت پسند ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بس سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اتنا بڑا ثواب، اللہ کو بہت محبوب، وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، خود اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں بھی ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اچھا گمان کرتا ہے تو اچھا معاملہ کرتا ہوں، برا گمان کرتا ہے تو برا معاملہ کرتا ہوں۔ اگر یہ سوچے کہ بس اب اللہ مجھے جو ہے بیمار کر دے گا، تھوڑی سی سردی آئی تو سوچا مجھے بخار آ جائے گا، یہ بدگمانی اللہ کے ساتھ، آنے سے پہلے ہی یہ بول لینا کہ کوئی مجھے بخار آ جاتا ہے، یہ بدگمان ایسا نہیں بولنا، کیونکہ جیسا گمان کریں گے ویسا ہی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، آگے اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے، جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر بندہ مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر بندہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بھی بہتر مجمع میں، یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو ذکر کے سلسلے میں احادیث کے اندر بے شمار باتیں موجود ہیں، لیکن ہم لوگ اس سے غافل ہیں، ہمارے لیے وقت نکالنا مشکل ہے، تھوڑی دیر کبھی خاموش بیٹھنا پڑتا ہے تو ادھر ادھر کی باتوں میں تو ہم گزار لیتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر کے جو ہے وقت کو پاس کر دیتے ہیں، وقت ٹائم پاس کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر کرنے کا خیال ہی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں بسوں میں جاتے تھے تو ہر ایک آدمی تسبیح ہوتی تھی، تسبیح، اب آج
اللہ معاف فرمائے، سب کے ہاتھ میں موبائل، سب کے ہاتھ میں موبائل ہو، اس میں قرآن پڑھتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، اس میں ماشاء اللہ بہت قابل تعریف بات ہے۔ تسبیح اٹھا لیجیے، ذکر کیجیے، آسانی سے آرام سے نیکیاں کما سکتے ہیں۔ ایک ایک نیکی کے لیے قیامت کے دن ہم ترسیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ہر آدمی اپنے تعلق والوں سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اگر جائیں گے تو وہ میرے سے نیکیاں پوچھیں گے، کیونکہ وہاں نیکیوں کی ضرورت، تو ایسے وقت میں یہ نیکیاں ہمیں کام آئیں گی۔ آسان عمل ہے، زیادہ سے زیادہ ہم اپنے اعمال نامے میں نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ آج جو آیت پڑھی گئی اس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اندھا ہو جاتا ہے رحمان کے ذکر سے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جب وہ ساتھی بن جاتا ہے تو پھر وہ بھی اور یہ بھی دونوں مل کر لوگوں کو دین کے راستے سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت کے راستے پر۔ یہی مطلب حدیث میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان انسان کے دل سے چمٹا رہتا ہے، شیطان انسان کے دل سے چمٹا ہوا رہتا ہے، لگا ہوا رہتا ہے۔ اذا ذکر اللہ خنسا، لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، لیکن جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دلوں میں غلط سلط خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، غلط جذبات پیدا کرتا ہے، خواہشیں ڈالتا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ ہے، پتہ نہیں دوسرا رمضان ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں، اللہ ہر ایک کو نصیب کرے اور بار بار رمضان نصیب فرمائے۔ تو بہت کم ایام باقی رہ گئے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان اوقات کو زیادہ سے زیادہ، اب آج جو ہے رات ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات کی شب قدر، پوری رات، یہ نہیں کہتا کہ میں آپ پوری رات جو ہے جاگتے رہیں، سب کل کو بیٹی کو نہ آئیں، یہ نہیں بولتا۔ جتنا آپ سے ہو سکے تھوڑی سی عبادت کریں، موبائل کو اٹھا کے پٹکتے ہیں اسے، ہرگز نہ دیکھیں، کم از کم ایک گھنٹہ نہیں، کیا آدھا گھنٹہ نیند آنے، کم از کم آدھا گھنٹہ اللہ کے ذکر میں گزارے، تلاوت میں گزارے، تاکہ ہم بھی شب قدر پانے والوں میں سے شمار ہو جائے۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا کیا، ذکر کرتے رہے، اللہ اللہ بول کے ذکر کر کے گزارے۔ نمازیں ہیں، قضا نمازیں ہیں ہمارے ذمہ، تو نمازوں کی قضا کریں، جو ہو سکتا ہے وہ کریں، تاکہ ہم بھی کیا ہے شب قدر پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔